اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالموں کو حق نہیں پہنچے گا امامت کا، یعنی جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے انہیں صلاحیت امامت نہیں ملے گی۔ اب ظلم کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں ایک سب سے بڑی چیز آتی ہے کہ جہالت بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ویسے قرآن نے جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو ظلم کا مقصد جہالت بھی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ناآشنا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے ناآشنا ہے وہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات، مظاہر قدرت جو ہے ان سے بھی ناآشنا ہے، یہ بھی ظلم ہے، جہالت ہے۔ تو قرآن نے ایک وسیع پیغام دیا کہ جو لوگ اللہ کو بھی سمجھیں گے، اس کے رسول کو بھی سمجھیں گے، اور اس کائنات ارضی میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے علم کے ذریعے، وہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور کچھ اس دنیا میں اور کچھ دونوں جگہ پر۔ جو اللہ اور رسول کو نہیں مانتے ان کا تو اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو اس کو مانتے ہیں اور اس کے بعد بھی تفکر کرتے ہیں اس کائنات کی چیزوں پر، مظاہر قدرت پر، جیسے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں کہا گیا کہ آپ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دلوں پر کفر لگے ہوئے ہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر سورہ غاشیہ میں کہا گیا کہ یہ جو اونٹ ہے اس کی بناوٹ، اس کی خلقت، اس کی تخلیق پر غور کرو۔ ساری چیزیں قرآن نے بیان کی کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھو۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ جائے کہ شہد کی مکھی کے بارے میں اگر پورا لٹریچر اس کی سمجھ میں آ جائے کہ کیسے شہد بناتی ہے، کیسے سارا نظام چلتا ہے، ایک پورا نظام، اور اس کے ذریعے ایک ایسی مفید چیز اس مخلوق کو پرووائڈ کرنی، تو پھر یہ بڑا ایمان افروز معجزہ ہے اللہ کا۔
اسی طرح زمین کے اندر جو آپ بیج ڈالتے ہیں وہ اگر گنے کا ہوگا تو گنا پیدا ہوگا، اور اگر وہ مرچ کا ہوگا مرچ پیدا ہوگی، میٹھا کڑوا، اسی زمین سے۔ اس بیج میں مٹھاس رکھنی اللہ کا کام ہے، ان مرچوں میں کڑواہٹ رکھنی اللہ کا کام ہے۔ بیج موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن پیچھے جو اس کے قوت کام کر رہی ہے وہ اللہ کی ہے، یہ معرفت الہی ہے۔ جیسے قیمتی سے قیمتی میڈیسن استعمال کی جائے، کوئی شخص بیمار ہو، اس کے ڈائگنوزز بھی صحیح ہو، اس کا علاج بھی صحیح کیا جا رہا ہو، ڈاکٹرز بھی بڑے ایکسپرٹس ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس دوائی سے شفا کھینچ لے تو شفا نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ذرہ جو اس زمین کے اندر چھپا ہوا ہے، یا اور جہاں بھی کوئی چیزیں چھپی ہیں، کوئی شے بھی ہم سے نہیں چھپی۔ تو اس لیے یہ جو امامت کی بات کی گئی ہے، اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں گے، دین کو سمجھیں گے، اس کے بعد دنیاوی علوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔ وہ پھر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اب جیسے یہ کہ اسباب جو موجود ہیں، اس زمین کے اندر جو خزائن موجود ہیں، اس زمین کے نیچے جو دفینے موجود ہیں، جو معدنیات ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، وہ تو ایک انسانی عقل جو ہے وہ علم حاصل کرے گا تو حاصل ہوگا، تبھی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر جب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اس زمین کے اندر اتنی دولت، اس زمین کے اندر جو ہم سمجھ نہیں رہے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ اتنا کچھ موجود ہے، تو اس کا بنانے والا کون ہے؟ احسن الخالقین، کہ جنہوں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز چیونٹی بنائی، اور بڑی سے بڑی چیز ہاتھی اور اونٹ، اور پھر اونٹ اتنا بڑا جانور بنا کے انسان کے تابع کر دیا، حالانکہ اس میں طاقت بھی زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے۔ احسن الخالقین، وہ سب سے بہتر تخلیق کرنے والے ہیں۔ لہذا انسان کو کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی تقویم آسن ہے، اور اللہ کی تخلیق آسن ہے، وہ آسن خالق ہے۔ اب جب قرآن آپ شروع کرتے ہیں تو جب وہی پہلی نازل ہوئی تھی، قرآن تو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے جو ترتیب رسولی ہے، لیکن جو پہلی وہی تھی اس میں انسان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انسان بنتا کیسے ہے، سورہ علق۔ اور آخری قرآن کی جو صورت رکھی گئی وہ سورہ ناس، یعنی انسان کی بناوٹ تکمیل سے شروع کر کے پھر آخر کی قرآن کی جو آیت ہے وہ مکمل انسان کے بارے میں پیش کر دی گئی۔ لہذا اس لیے قرآن پاک میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں سمجھنا، ان میں سوچنا، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 100 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آسمان اور زمین پر نظر ڈالو۔ اب نظر ڈالنا جو ہے اس لغت میں اس کے معنی سوچنا بھی ہے، نظر ڈالنا بھی ہے، معائنہ کرنا بھی ہے۔ تو نظر ڈالنا، تو جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بظاہر جو ہماری بصارت ہے وہ بڑی محدود ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی،
اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور ہدایت دی کہ اس نے یہ دوربین، خوردبین، یہ ساری چیزیں، آلات استعمال کیے، اور پھر یہ رصد گاہیں بنی، اور پھر اس کے بعد چاند، ستارے اور ہر چیز جو ہے وہ انسان ان کو بڑے غور سے اس نے اس کا معائنہ شروع کر دیا، چونکہ قرآن نے کہا تھا کہ نظر ڈالو آسمان اور زمین پر۔ تو لہٰذا یہ سوچ اور فکر اور یہ تدبر جو ہے یہ بڑا ضروری ہے قرآن کے لیے۔ اور امامت جو ہے، امامت انہی کو دی گئی اور انہی کو دی جائے گی جو دین اور دنیا میں علم رکھتے ہوں گے، اور جو دین کا علم رکھتے ہوں گے وہ بھی کامیاب ہے، اور جو صرف دنیا کے علم رکھتے ہیں وہ یہاں تک تو ان کی نمبرداری ہے، آگے ان کا کیا اثر ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہاں ان کو ایک کمانڈنگ پوزیشن دے دی گئی، ان قوموں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں سے مخلوق انسانی کے لیے یہ ساری چیزیں، کار، ہوائی جہاز، ریل، ٹرین، یہ ساری آسانیوں کے لیے بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کا، اللہ تعالیٰ اجر نہیں روکتا، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو دنیا کے لیے کام کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو بہت کچھ دے دیا۔ تو اس لیے آج کی یہ ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ انسان کے اندر جو چیزیں، ان کا ہی مطالعہ کوئی ڈاکٹر کرے گا، اور اگر وہ اس پہ غور کرے گا، تدبر کرے گا، تو معرفت الہی حاصل کر جائے گا۔ ایک سرجن، جو پہلا سرجن ہوا ہے، اس نے جب ایک کان کا آپریشن کیا تو کان اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس کا آپریشن بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کائنات کے اندر کس طرح، اس کان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا آپریشن کے بعد کہ ہی ہو پلانٹڈ دا ایئر شل ہی ناٹ ہیئر، یعنی جس نے یہ کان سماعت کے لیے مخلوق کو دیا ہے، کیا وہ سمیع بصیر نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ، ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ